بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس کے 5ویں حصے میں ہم نامور سماجی شخصیات سبق کو پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے استحسان اور تنقید کی سطح کی تیاری کے لیے کسی تحریر، نظم و نثر کا خلاصہ لکھ سکے، تشریح کر سکے اور اہم نکات بیان کر سکے۔ آج کے سبق میں آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ کسی بھی تحریر کا خلاصہ لکھنا، اس کی تشریح کرنا اور اس کے اہم نکات بیان کرنا، آپ نے اس کے بارے میں سیکھنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کس نامور سماجی شخصیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ 1958 میں ڈاکٹر رتھ فاؤ نے پاکستان میں کوڑ یعنی جذام کے مریضوں کے بارے میں ایک فلم دیکھی۔ کوڑ چھوت کا مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگتا ہے۔ چھوت کا مرض، یہ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرض ایک مریض سے دوسرے مریض کو بھی لگتا ہے۔ کوڑی کے جسم سے شدید بدبو آتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا شخص یعنی جس کو یہ مرض ہوا ہو، اپنے اعضاء کو بچانے کے لیے ہاتھوں، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں سے لپیٹ کر رکھتا ہے۔ یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا تھا۔ لا علاج کا مطلب ہے کہ یہ مرض ایسا ہے کہ اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ چنانچہ جس انسان کو کوڑ لاحق ہو جاتا تھا اسے شہر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا اور وہ ویرانوں میں سسک سسک کر دم توڑ دیتا تھا۔ سسک سسک کر کا مطلب ہے وہ تکلیف میں اور اذیت سے اپنی جان دے دیتا۔ پاکستان میں 1960 تک کوڑ کے ہزاروں مریض موجود تھے۔ یہ مرض تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ملک کے مختلف مخیر حضرات نے کوڑیوں کے لیے شہروں سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کر دی تھیں۔ یہ رہائش گاہیں کوڑی احاطے کہلاتی تھیں۔ کوڑی احاطے یعنی یہ اس گھر کا اور اس رہائش گاہ کا نام تھا جہاں پر کوڑ کے مریض رہتے تھے، اور لوگ ان کو شہر کے اندر نہیں چھوڑتے تھے تاکہ کسی اور کو یہ مرض لاحق نہ ہو۔ لوگ آنکھ، منہ اور ناک لپیٹ کر ان احاطوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ جذام کے مریض کے پاس 2 ہی رستے ہوتے تھے، یا تو وہ سسک سسک کر جان دے دے یا خودکشی کر لے یعنی اپنے آپ کو خود ہلاک کر دے۔ 1960 کے دور میں مشنری تنظیم نے ڈاکٹر رتھ فاؤ کو پاکستان بھیجا۔ یہاں آ کر انہوں نے جذام کے مریضوں کی حالت زار دیکھی یعنی ان کی بری حالت دیکھی تو واپس نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلوڈ روڈ، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے اور ایک سڑک کا نام ہے، کوڑیوں کی بستی میں ایک چھوٹے سے فری کلینک کا آغاز کیا جو ایک جھونپڑی میں قائم کیا گیا تھا۔ میری ایڈیلیڈ لیپریسی سینٹر کے نام سے قائم ہونے والا یہ شفا خانہ جذام کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ
ان کے لواحقین کی مدد بھی کرتا، یعنی جہاں یہ سینٹر مریضوں کے علاج کرتا، وہیں جو مریض کے لواحقین ہوتے، جو ان کے رشتہ دار ہوتے، جو ان کے گھر والے ہوتے، ان کی مدد بھی کرتا۔ اسی دوران میں ڈاکٹر آئی کے گل نے بھی ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر، یعنی اس کی وجہ سے 1963 میں ایک باقاعدہ کلینک خریدا گیا، جہاں کراچی ہی نہیں پورے پاکستان میں بلکہ افغانستان سے آنے والے جزامیوں کا بھی علاج کیا جانے لگا۔ کام میں اضافے کے بعد کراچی کے دوسرے علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے کلینک قائم کیے گئے، اور ان کے لیے عملے کو تربیت بھی ڈاکٹر رت فاؤ ہی نے دی۔ یعنی جیسے جیسے یہ کام بڑھتا رہا، کلینکس کی تعداد بھی بڑھتی رہی، اور پھر پاکستان سے باہر افغانستان سے آنے والے مریضوں کا بھی علاج کیا جانے لگا، اور یہ تعداد جب بڑھتی گئی تو کراچی سے دوسرے علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے کلینک کھول لیے گئے۔ جزام کے مرض پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹر رت نے پاکستان کے دور افتادہ علاقوں کے دورے بھی کیے۔ دور افتادہ یعنی دور جو شہروں سے دور دراز موجود ہوں، وہاں کے بھی دورے کیے، یعنی وہاں بھی گئی اور وہاں بھی طبی عملے کو تربیت دی۔ پاکستان میں جزام کے مرض پر قابو پانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے علاوہ جرمنی سے بھی بیش بہا عطیات جمع کیے، اور کراچی کے علاوہ راولپنڈی میں بھی کئی ہسپتالوں میں لیپریسی ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل لیپریسی کنٹرول پروگرام ترتیب دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر رت فاؤ اور ان کے ساتھیوں کی بے لوث کاوشوں یعنی کوششوں اور خدمتوں کے باعث پاکستان سے اس موذی مرض کا خاتمہ ممکن ہوا۔ موذی مطلب جو اذیت دے، جو تکلیف دہ بیماری ہو، اسے کہتے ہیں موذی مرض۔ اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 1996 میں پاکستان کو ایشیا کے ان اولین ممالک میں شامل کیا جہاں جزام کے مرض پر کامیابی کے ساتھ قابو پا لیا گیا۔ اب دیکھیں، صرف ایک انسان جو کہ اپنا ملک، اپنا شہر، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر دوسرے ملک جائے اور بغیر کسی تفریق کے ہر قسم کے انسان کی بیماری کا علاج کرے، اس کے نتیجے میں کچھ ہی سالوں میں 1996 میں پاکستان سے یہ مرض مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ تو بچوں، آپ نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، اور کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں تو اکیلا ہوں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، لہٰذا آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی شامل کرتا رہے گا، اور ایک دن آئے گا کہ آپ اپنے مقصد میں یقیناً کامیاب ہوں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حکومت نے 1988 میں ڈاکٹر رت فاؤ کو پاکستانی شہریت دے دی، یعنی ان کو پاکستانی شہری تسلیم کر لیا۔ ان کی گراں قدر یعنی قیمتی خدمات پر حکومت پاکستان، جرمنی اور متعدد یعنی کئی عالمی اداروں نے انہیں اعزازات سے نوازا، جن میں نشان قائد اعظم، ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، جرمنی کا آرڈر آف میرٹ اور متعدد اعزازات شامل ہیں۔ انہیں پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے مدر ٹریسا کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے، جنہوں نے انڈیا میں آ کر بیماروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا۔ رت فاؤ طویل علالت یعنی بیماری کے بعد 10 اگست 2017 کو کراچی میں انتقال کر گئیں۔ تو یہ تھی
ڈاکٹر روتھ فاؤ اور ان کی گراں قدر اور قیمتی خدمات۔ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں لوگوں نے اپنی زندگیاں دوسروں کی خدمت، بھلائی اور فلاح انسانیت کے لیے وقف کر دیں۔ بے شمار ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے جنگ سے متاثرہ بچوں کی مدد کو اپنا نصب العین بنایا۔ افریقہ میں قحط زدہ بچوں کی امداد اور مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی مدد کرنا، یہ سب انسانیت کی بھلائی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی انسانیت کی معراج یعنی بلندی ہے۔ اور قحط زدہ کا مطلب ہے جو لوگ خوراک نہ پائیں اور بھوک کا شکار ہو جائیں، ان علاقوں کو کہتے ہیں قحط زدہ، یعنی جہاں پر نہ فصلیں اگیں، نہ وہاں بارش ہو، اور جہاں پر غلہ، اجناس اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء بالکل ختم ہو جائیں۔ اور یہی اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی انفرادی سطح پر ایک چھوٹا سا فعل بھی دوسروں کی بھلائی کے لیے کرنے کا تہیہ یعنی پکا ارادہ کر لے تو ہماری زندگی بھی بامقصد ہو جائے گی اور دوسروں کی بھی مدد ہو جائے گی۔ یعنی یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ صرف اپنے لیے جینا، صرف اپنے لیے کمانا، صرف اپنا خیال کرنا، صرف اپنے آپ کو بیماری سے اور مشکلات سے بچانا، صرف اپنی بیماری کا خیال کرنا، یاد رکھیے یہ انسانیت نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ جانور بھی اپنا خیال کرتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جانوروں کو دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو ان کو بھی ہوتا ہے۔ تو ہم کیسے انسان ہیں؟ ہم کیسے اشرف المخلوقات کہلا سکتے ہیں؟ ہمیں کیا حق ہے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنے کا؟ اور ہم انسانیت کے معراج کو کیسے چھو سکتے ہیں جب ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس نہ کریں؟ جب تک ہم دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں کریں گے، ہماری زندگی بھی بے مقصد ہوگی، با مقصد نہیں ہوگی، اور یاد رکھیے ہم خدا کے ہاں بھی مجرم کہلائیں گے اور ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آج آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں گے اور غریبوں، محتاجوں، یتیموں، مسکینوں اور قحط زدہ لوگوں اور بیواؤں کا خیال کریں گے آپ؟ شاباش۔ اب آگے چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے لیاقت، جس کا معنی ہے قابلیت یا صلاحیت۔ تخصیص کا معنی ہے خاص یا مخصوص کر دینا، حالت زار یا بری حالت۔ مخدوم کا معنی ہے جس کی خدمت کی جائے، اور خدمت کرنے والے کو خادم کہا جاتا ہے۔ تنگ دستی، اس کا معنی ہے مفلسی یا محتاجی۔ اور مشعل راہ یعنی وہ مشعل جس سے راستہ دیکھتے ہیں، اور کنایتاً اس سے اشارہ ہے راہبر یا رہنما کی طرف۔ اب آپ کے گھر کا کام جو کہ بہت آسان ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان الفاظ کے مترادفات تلاش کرنے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو مترادف الفاظ کا معنی آتا ہوگا۔ ان الفاظ کے آپ نے مترادف الفاظ تحریر کرنے ہیں، اور آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان سے جملے بھی بنانے ہیں، ان سے جملے بھی بنانے ہیں۔ بالاتر، تقوی اور اسرت، یہ تمام الفاظ اور ان کے جملے آپ نے اپنے گھر میں ضرور کرنا ہے۔ اور آج کا دوسرا گھر کا کام جو کہ ہمارے SLO سے متعلق ہے، آپ کے سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے، ان کو آپ شاید ضرور جانتے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ محمد رمضان چھیپا کو اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ان کے بارے میں بہت سی معلومات آ جائیں گی، اور آپ ان کے نام سے بھی واقف ہو جائیں گے اور ان کے کام سے بھی واقف ہو جائیں گے۔ تو گھر کا کام کیا ہے کہ محمد رمضان چھیپا کے بارے میں معلومات جمع کریں اور کسی ایک مضمون کا
خلاصہ اور تشریح تحریر کریں جو کم از کم 300 الفاظ کا ہو، اور یہ ہے آپ کے گھر کا کام۔ تو بچوں، ہمارا آج کا سبق نامور سماجی شخصیات اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ اور سماجی کاموں کا جذبہ ضرور بیدار ہوا ہوگا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، آپ نے بھی پوری کوشش کرنی ہے، اور اپنے والدین سے اور اپنے اساتذہ سے آپ نے شاباش بھی لینی ہے، اور اپنے ارد گرد کے اپنے دوستوں کا، اپنے اسکول والوں کا، اپنے ارد گرد کے محلے کے بچوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔